لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى صلوات پڑھنے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور جناب محمد باقر ابن جناب محمد سبطین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں اللہم صلی اللہ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پیچھے زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں لیکن کے دن ہے قریب قریب بھی بیٹھیں گے کہ مسئلہ صلوات پڑھنے محمد والے ایصال ثواب کی گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بحق اہل بیت ذکر کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرمائے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے آپ کے حضور میں کلام الہی کا 93 نمبر کا سورہ ترتیب کے اعتبار سے اس کی چند آیتیں جس میں خالق کائنات اپنے حبیب کی عظمت اور اپنے رسول کے مقام اور رتبے کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ وہ رسول ہے کہ قرآن نے متعدد مقامات پر قصیدہ پڑھا، ان کی عظمت اور ان کی رتبے کو، مرتبے کو، مقام کو، اسٹیٹس کو بیان فرمایا، کبھی القاب کے ذریعے سے، کبھی کسی اور ذریعے سے، کبھی یہ کہا کہ یہ نبیوں کا نبی ہے، کبھی یہ فرمایا یہ رسولوں کا رسول ہے، کبھی یہ کہا کہ اگر ان کو رسول نہ بناتا تو کسی کو رسول ہی نہ بناتا، اگر ان کو نبوت نہ دیتا تو کسی کو نبی نہ بناتا۔ ساری نبوتیں، ساری رسالتیں، ساری عظمتیں، ساری عزتیں، سارا وقار جس ذات پر منحصر ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ ساری عظمتیں، ساری عزتیں جس ذات سے وابستہ ہیں اسے حضور سرور کائنات کہتے ہیں۔ یہ رسول ہے جس کے لیے قرآن نے کبھی انا اعطیناک الکوثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی فرمایا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کبھی کہا ثم رسل الکتاب، کبھی کہا جاہدوا فی سبیل اللہ، کبھی حور نور یہو، کبھی خاتم النبیین، کبھی داعین الی اللہ، کبھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کبھی فرمایا یہ رؤف الرحیم ہے، یہ زینت الدارین ہے، یہ سراج منیرہ ہے، یہ شاہد مبشر نذیرہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ضحیٰ ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ یہ قرآنی وہ القاب ہیں جو اللہ اپنے حبیب کو دے رہا ہے، اور دے کے بتا رہا ہے خبردار میرے رسول کی سیرت ایسی ویسی روایتوں سے نہ بیان کرنا، قرآن کی آیتوں میں آ کے دیکھنا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے دیکھیے سرکار اصل میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ زمانہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ یہ کہ ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، اور یہ عقیدہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے کہ یہ لوگ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ اصل میں غلطی ان کی بھی نہیں ہے، خطا اس میں ان کی نہیں ہے، اور وہ یہ اس لیے خطا ان کی نہیں ہے کہ انہوں نے نبی سنا اپنے یہاں، نبی سنا اپنے یہاں، علی سن لیا ہم سے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نبی سنا اپنے یہاں، علی سن لیا ہم سے۔ کاش کہ یہ نبی بھی ہم سے سنتے، تب سمجھ میں آتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، سرکار کی عظمت کیا ہے۔ تو سنیے آج حالانکہ انٹچ ٹاپک ہے، اکثر مانا یہ جاتا ہے کہ صاحب اسر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا سمجھانے والا ہو تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریے گا۔ والضحیٰ، ضحیٰ یہ سورہ کا نام ہی سورہ ضحیٰ ہے، یہ پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ چند منٹ میرے ساتھ رہیے ذہنی طور پر۔ ضحیٰ عربی لٹریچر میں، عربی ادب میں ضحیٰ کے معنی ہے سورج کی وہ کیفیت، وہ کنڈیشن، وہ نوعیت، وہ حالت جب وہ اپنے کمال پہ ہو، جب چڑھتا ہوا سورج ہو، دن ہو، تو اسے کہتے ہیں ضحیٰ۔ ضحیٰ کے معنی چڑھتے ہوئے دن کی قسم، والضحیٰ چڑھتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور میرے حبیب اس رات کی قسم جو مکمل تاریک ہے۔ بھئی لیل کے معنی رات کے، اذا سجا جب وہ مکمل تاریک ہو جائے، تاریکی چھا جائے، اس رات کی قسم، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، دن اور رات کی قسم، ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے تجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، وما قلی، اور نہ ہم کبھی تجھ سے ناراض ہوئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب تیرے لیے آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے میرے پیغمبر ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے حبیب کیا ہم نے جب تجھے یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے میرے حبیب جب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنایا؟ یہ ہے ترجمہ جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ذرا سا یہ سوچئے کہ اللہ نے کہا کہ چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، تو پہلی عظمت تو میرے رسول کی یہ ہے، چاہے دن ہو چاہے رات یہ تنہا نہیں ہے۔ دن ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے، رات ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے، دن میں بھی ساتھ ہے، رات میں بھی ساتھ ہے۔ یہ رسول کبھی اکیلا نہیں ہے، تو اب اگر یہ رسول رات کی تاریکی میں کہیں جانے لگے تو اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔
اب ذرا سا غور کریے گا، دن کی قسم اور رات کی قسم، یعنی یہ جو رسول ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو بشیر و نذیر ہے، نہ دن میں اکیلا ہے اور نہ چڑھتے ہوئے دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، حبیب تو تنہا نہیں ہے، چڑھتا ہوا دن ہے، سورج اپنے شباب پہ ہے، اللہ کا گھر، اس کا صحن رکن یمانی کے پاس، رسول اللہ اکیلے ہیں، مجمع کافروں کا، مشرکوں کا، مکے کے بڑے بڑے کافر، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، کچھ نام میں نے لیے، کچھ آپ بھی سمجھیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، سارا میں نہیں لوں گا، یہ وی آئی پی کافر مکے کا، وی آئی پی، وی آئی پی، بالکل اصلی کافر، وقت چڑھتا ہوا دن، جگہ اللہ کا گھر، اس کا صحن، نبی اکیلے، مجمع کافروں کا، کافر بھی اصلی والے، ویلڈ، شدھ، بالکل پیور، بڑے بڑے سب وہاں موجود ہیں۔ سرکار دو عالم نے سورہ نون والقلم کی آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں، اپنوں میں پڑھنا آسان ہے، غور کر رہے ہیں، اپنوں میں پڑھنا آسان ہے، دشمنوں میں پڑھنا مشکل ہے۔ نبی اپنوں میں آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، دشمنوں میں آیتیں سنیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اے میرے حبیب خبردار، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، اے میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ، اب وقت نہیں کہ میں لفظوں کی گہرائی میں جاؤں اور لغت کے اعتبار سے میں بیان کروں۔ حلاف کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانے والا، اور یہ معنی آپ کو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جو قرآن ترجمہ کیا ہے حاشیے پہ مل جائیں گے، بہت آسان حوالہ دے دیے نا، کہاں کتابوں میں آپ جائیں گے۔ حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مجمع ذہن میں رہے کافروں کا، مشرکوں کا، وقت ذہن میں رہے، چڑھتا ہوا دن، نبی اکیلے، کیا آیت پڑھی؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ مہین کہتے ہیں ذلیل کو، اے میرے حبیب نہ جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت کرنا، نہ ذلیل کی اطاعت کرنا۔ نہیں، آپ بیدار نہیں ہیں میرے بھائی، یہ میں روایت اور حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں۔ سورہ نون والقلم ابتدائی پہلے صفحے پہ آیتیں ملیں گی، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا اور جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ ذلیل کی اطاعت اسلام میں نہیں ہے، ذلیل کی اطاعت دین میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھنا۔ جب اسلام میں عام ذلیل کی اطاعت نہیں ہے تو اگر کوئی خاندانی ذلیل ہو اس کی اطاعت کہاں سے ہوگی؟ سنیے آپ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اے میرے حبیب حلاف جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا اور ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، حماز مشاء بنمیم، اور اے میرے حبیب نہ چغل خور کی اطاعت کرنا، نہ غیبت کرنے والے کی اطاعت کرنا، مناع للخیر، اور اے میرے حبیب جو خیر سے روکے اس کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ خیر کیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا، ہماری ولایت ہی تو خیر ہے۔ مناع للخیر، جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، معتدن اسیم، اور اے میرے حبیب جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ یہ بات محفوظ ہو جائے آپ کے ذہن میں نا۔ معتدن کہتے ہیں جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، اپنی حد کو کراس کر دے، اپنی لمٹ سے آگے بڑھ جائے۔ اور آسان کر دوں، معتدن کہتے ہیں جو اپنی اوقات بھول جائے۔ بس صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، اس سے آسان تو نہیں کر سکتا۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ معتدن جو اپنی حیثیت بھول جائے، اپنی لمٹ بھول جائے، وہ کچھ نہ بنے سب کچھ،
ایسوں کی اطاعت نہ کرنا، اسیم سے گنہگار کی اطاعت نہ کرنا، اتلم بعد ذالک زنیم. بھائی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں بھائی، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھنے کا آپ کو پورا حق ہے. اور اے میرے حبیب، نہ بد مزاج کی اطاعت کرنا، نہ بد نسل کی اطاعت کرنا. یہ زنیم کا ہم نے ادبی ترجمہ کیا ہے نا، نہ بد مزاج کی اطاعت کرنا، نہ بد. یہ آیتیں جو میں نے اپنوں میں پڑھی، رسول نے کہاں پڑھی ہے نا؟ میں نے اپنوں میں پڑھی، میں نے اپنوں میں پڑھی، رسول نے غیروں میں پڑھی. میں نے محبت کرنے والوں کے درمیان پڑھی، رسول نے دشمنوں کے درمیان پڑھی. تو جب میں نے اپنوں کے درمیان پڑھی تو اپنوں نے سبحان اللہ کہا، نعرہ لگایا، چہرہ خوش ہوا ہے نا. لیکن جب رسول نے پڑھی تھی تو وہ بڑے بڑے کافر، انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کیا کہنے صاحب، بہت اچھی بات کہہ دی، داد نہیں دی، تعریف نہیں کی، بلکہ وہ کافر جو وہاں تھے ایک دوسرے سے کوہنی مار کے کہنے لگے، محمد کی ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے؟ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے بڑے لطیف اشارہ ہے. کیا کہا انہوں نے آپس میں؟ محمد کی ان باتوں کو، کن باتوں کو؟ ان باتوں کو، جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، ذلیل کی، چغل خور کی، غیبت کرنے والے کی، گنہگار کی، حد سے، ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے ان آیتوں میں کسی کا نام لیا؟ نام لیا کسی کا؟ میں کسی کا نام نہیں لیا. تو میرا سوال ہے، جب بائی نیم خطاب نہیں ہے تو انہیں برا کیوں لگا؟ بہت بڑی بات تھی میرے بھائی، ہے نا. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہم چیخ کر کہیں تبھی بات ہے. بات زوردار ہے تو زور لگانے کی ضرورت کیا ہے نا. غور کریں. کمال یہ ہے کہ اللہ نے ان آیتوں میں کسی کا نام بائی نیم ایڈریس کیا ہی نہیں، نام لے کے خطاب نہیں کیا. تو جب نام نہیں لیا تو برا کیوں لگا؟ جب بھائی سوچنے کی بات ہے نا، جب نام نہیں لیا، بھائی ایک بات کہی، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، چغل خور کی نہ کرنا، غیبت کرنے والے کی نہ کرنا، تو نام تو نہیں لیا تو برا کیوں لگا؟ کہنے لگا صاحب آپ ہی ہوشیار ہیں. نہیں ہم نے آپ ہی ہوشیار ہیں بھائی. کہا ہر جگہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بات پہنچ جاتی ہے. توجہ نہیں کر رہا. بات، میں نے کہا بات کے ہاتھ پیر ہیں، چل کے چلی جاتی ہے. کہا ہاتھ پیر سے جلدی پہنچتی ہے، بات پہنچ جاتی ہے، بات پہنچ جاتی ہے. میں نے کہا بات پہنچ جائے؟ کہا بالکل. میں نے کہا جیسے بات پہنچ جاتی ہے مصداق تک، بات پہنچ جاتی ہے حقدار تک، ویسے ہی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لعنت بھیجنا تمہارا کام ہے، لعنت مستحق کو خود تلاش کر لے گی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ذرا صاحب غور کریے تو کیا کہا کہ صاحب محمد کی ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے؟ نام لیا نہیں، لیکن انہیں بے برا نہ لگتا تو کیوں کہتے کب تک سنتے رہو گے؟ فیل کیا انہوں نے نا، ایسا بات بہت لگتی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ہم تو یہاں کم آتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ بھائی رہتے ہی نہیں تھے تو ابھی رہ رہے ہیں تو کبھی قدرانہ ہو جاتا ہے. اکثر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں تو کبھی کبھی آواز آتی ہے صاحب کسی نے پڑھوا دیا مولانا کو، اور یہ پوری بات ہم پر فٹ ہو گئی. جب پڑھتے ہیں مولانا روایت آیت حدیث، کہتے ہیں بات ہم پر فٹ ہو گئی، تو میں کہتا ہوں ایسے کیوں بنتے ہو کہ ساری بات تم پہ فٹ ہو؟ بھئی ایسے بنو ہی نا کہ ساری روایت، ساری حدیث، سب کچھ آپ پہ فٹ ہو جائے. روایت بدلنے کی کوشش نہ کریے، کردار بدلنے کی کوشش کریے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. ایک کافر نے دوسرے کافر سے کہا کہ محمد کی ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے؟ تو اس نے کہا بھیا کریں کیا، سنا تو رہیں.
وہ سنا رہے ہیں کیا کریں، کریں کیا؟ تو اس نے کہا کرنا کیا ہے، محمد اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تلوار لو اور قتل کر دو، نہ رہیں گے نہ سنائیں گے۔ اور جملہ سنیے گا، اس کے مشورے پر اس نے تلوار اٹھائی، قتل کے ارادے سے چند قدم چلا، جس نے کہا تھا قتل کر دو چیخ کر کہنے لگا جلدی سے تلوار کو نیام میں چھپا لے، جلدی سے تلوار کو نیام میں چھپا لے۔ اس نے پلٹ کر کہا ابھی تو نہیں تو کہا تھا قتل کر دو، کہا دیکھ نہیں رہا ہے وہ ابو طالب کھڑا دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے وہ ابو طالب کھڑا۔ وعدہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ حبیب چاہے دن ہو یا رات ہم نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دن میں باپ نظر آیا، اب یہ بھی مجھے کہنا پڑے گا کیا، دن میں باپ نظر آیا، رات میں بیٹا نظر آیا۔ بھئی دن میں باپ نظر آیا، رات میں بیٹا نظر آیا، نہ باپ کا جواب، آدھی مجلس آپ پڑھیں نا، نہ باپ کے جیسا کوئی، نہ باپ کی نظیر، نہ باپ کا مثل، نہ بیٹوں کا مثل۔ میں تو یہ کہتا ہوں ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس کا نہ اپنا جواب، نہ بیٹوں کا جواب، نہ پوتوں کا جواب، نہ ابو طالب کے بھتیجے کا جواب، نہ ابو طالب کے گھر کا جواب۔ ابو طالب کے گھر میں جتنے ہیں سب لاجواب۔ ابو طالب کا بھتیجا نبیوں کا سردار، ابو طالب کا بیٹا وصیوں کا سردار، ابو طالب کے پوتے جوانان جنت کے سردار، زہرا عالمین کے عورتوں کی سردار، جتنے ہیں جتنے ہیں سب لاجواب۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا اور آگے بڑھیے، آیت علم یجد کا یتیمن فاوا۔ حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا تجھے پناہ؟ 1000 بار آپ نے آیت سنی ہے، اور یہ فرش عزا کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے اسی مجلس کا کہ ہمارے یہاں اس فرش کے ذریعے سے کوئی جاہل نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے۔ اگر فرش عزا نہ ہو، فرش عزا ہے، جس نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا وہ بھی علی کی ولایت کو ثابت کرنے کا دم رکھتا ہے۔ یہ کرم ہے فرش عزا کا۔ نام لکھنا نہیں آتا کہ صاحب دستخط نہیں کر پاتے، لیکن بات جب آتی ہے علی کی ولایت کی، علی کی خلافت کی، تو کہا صاحب زبان ہے رکتی نہیں، دلیل ہے ٹھہرتی نہیں۔ یہ جب بولتے ہیں تو بولتے ہی رہتے ہیں، لگتا ہے جانے کتنے قابل ہیں یہ، کتنے قابل ہیں یہ۔ میں نے کہا آپ نے سمجھا ہی نہیں، اس میں تو حدیث ہے چھٹے امام کی، فرماتے ہیں جب تم ہمارے حق میں بولو گے تو زبان تمہاری ہوگی، الفاظ ہمارے ہوں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ جب تم ہمارے حق میں بولو گے تو دہن تمہارا ہے، فکر ہماری ہے، الفاظ ہم عطا کریں گے۔ تو میرا عزیزو دیکھیں ذرا غور کریے گا آپ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی، وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنایا۔ دیکھیں یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی، تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنایا۔ اچھا یہ بتائیے وہ کون سا یتیم ہے جسے اللہ پناہ نہیں دیتا؟ ہر یتیم کو اللہ پناہ دیتا ہے نا۔ اور وہ کون سا فقیر ہے جسے اللہ غنی نہیں بناتا؟ ہر تنگ دست کو اللہ غنی بناتا ہے، ہر یتیم کو اللہ پناہ دیتا ہے۔ تو اے پروردگار اگر تو نے اپنے حبیب کو ہی پناہ دے دی، اپنے حبیب کو ہی مالدار بنا دیا، تو احسان کی شکل میں قرآن میں اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہ تو وہ کام ہے پروردگار تیرا جو سب کے لیے عام ہے۔ ہر یتیم کو تو پناہ دینے والا،
ہر غریب کو تو مالدار بنانے والا، اگر اپنے حبیب کو بنا دیا تو اس میں اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ احسان جتلانے کی ضرورت کیا ہے؟ احسان جتلانا تھا تو یہ کہتا اے میرے حبیب ہم نے تجھے خاتم الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، شافع روز محشر بنایا، تیرے صدقے میں کائنات خلقی، یہ اعلان ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ جو کسی کو نہ ملا اس کا اعلان ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن جو سب کو مل رہا ہے اپنے حبیب کو دے دیا تو احسان کی شکل میں اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اعلان اس لیے کر رہا ہوں قرآن میں کہ زمانہ صبح قیامت تک اس آغوش کو یاد رکھے جہاں پناہ دلوائی، اس دولت کو یاد رکھے جس کے ذریعے سے غنی بنایا۔ آغوش کا نام ابو طالب ہے اور اس دولت کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آغوش اب کس کی ہے؟ ابو طالب کی۔ سرمایہ کس کا ہے؟ جناب خدیجہ کا۔ انہوں نے کہا صاحب ہمیں تو زیادہ مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب انہوں نے کلمہ، وہ تھے ہی نہیں ادھر، وہ ادھر نہیں تھے تو تھے کہاں؟ بھئی تھے کہاں؟ کہ اصل میں صاحب انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، کلمہ پڑھا نہیں۔ اچھا کلمہ پڑھا نہیں یہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کلمے کو پالا ہے، اور کر رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، پڑھا نہیں مگر۔ اچھا یہ بات سلسلہ دیکھیے، ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ برسوں تک ائمہ جمعہ کو یہ سرکاری آرڈر تھا کہ جمعے کا خطبہ مکمل نہ ہو جب تک اہل بیت کی برائی نہ ہو۔ یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے، یہ 70 سال 90 سال 94 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی جہاں جہاں حکومت تھی وہاں وہاں یہ جمعہ ان کے انڈر میں ہوتا تھا، وہاں یہ تھا کہ صاحب جمعہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اہل بیت کی برائی نہ ہو۔ آپ بتا سکتے ہیں سلسلہ بند کب ہو گیا؟ کہاں؟ تاریخ نے بتایا کہ ایک آئے، ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے یہ سلسلہ کہا صاحب نے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بند کر دو۔ میں نے کہا بند کیوں کرایا؟ تو تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں یہ اچھے تھے بند کرا دیا، شریف تھے بند کرا دیا، عادل تھے بند کرا دیا، نیک تھے بند کرا دیا۔ تو میں نے پوچھا اگر بند کرانے والا شریف اور اچھا تو شروع کرانے والا؟ خود فیصلہ کرے آپ، جو روک رہا ہے وہ اچھا، تو جس نے دیکھیں صاحب آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب یہ مسند پر آئے حضرت بعنوان خلیفہ، جب تخت پر بیٹھے تو غصب کے مال کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ بیٹھے ہیں تخت خلافت پر، دربار لگا ہوا ہے۔ اچھا ایک دن ایک یہودی نوجوان آیا، کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا صاحب ایسا ہے، ان کو اچھا ایک شوق تھا مسلمان بنانے کا، کلمہ پڑھوانے کا ان کو شوق بہت تھا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہی شوق ہے، ورنہ یہاں آنے والوں کے شوق بھی تو، وہ شوق ہی تو تھا کہ فجر کی 4 پڑھائی، بڑے نرالے شوق ہیں، جانے دیجیے ادھر۔ بہرحال ان کا شوق یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھوا رہے ہیں مسلمان۔ یہودی نوجوان آیا، کبھی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت جو ہی جو آپ کا کام ہے آپ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں گا، اس میں کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ۔ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھوا دیا، اس نے پڑھنے کا ہو گیا مسلمان کا بالکل۔ اچھا ہوا یہ کہ جس دن یہ اسلام لایا وہ دن ہے جمعرات کا۔ اب مجھے یہ بھی تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے، بھئی کوئی ایسا نہیں کہ جو نہ جانے۔ بھئی جمعرات کے بعد بدھ کبھی کبھی آتا ہے، ہاں ہوتا ہے نا کہ جب کبھی شیڈول بیزی ہو جائے، کہیں لمبے سفر پہ جانا ہو، تھوڑا ہو۔ دیکھیے تو جمعرات کے بعد دن آتا ہے جمعے کا۔ جمعے کو ہوتی ہے نماز جمعہ، ہوتی ہے نماز جمعہ۔ امام جمعہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے یہی حضرت
جو حاکم ہیں، جو خلیفہ ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، یہی کل جمعہ بھی پڑھائیں گے۔ یہ نیا نیا مسلمان، بھائی جمعرات کو اسلام لایا، شب جمعہ گزری ہے، ایک رات کا یہ مسلمان صبح اٹھا، اس نے بھی اپنا غسل کر کے اور خوشبو لگا کے یہ بھی مسجد کی طرف چلا، چلیں بھائی جمعہ پڑھیں۔ تو جب جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچا تو سینئر نمازیوں نے ویلکم کیا۔ اب اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، کچھ لوگ اپنی نمازوں کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں دوسرے کو دکھا دکھا کے، اور کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کو بچا لینا کمال ہے۔ تو انہوں نے کہا آئیے آئیے، آپ کا استقبال ہے، آئیے آئیے، اور آپ نے بڑا نیک کام کیا، دین حقہ قبول کر لیا، اور آپ سے یہی امید تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، اس کی تعریف۔ اچھا، یہ تعریف بالکل ایسی ہی، بھائی تعریف ایسی تھی کہ جیسے کوئی اپوزیشن سے ٹوٹ کر آپ کی طرف آ جائے۔ اب آپ ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی۔ جب کوئی بیرودی خیمے سے ٹوٹ کر آتا ہے، استقبال بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے نا، کہ صاحب آپ آ گئے، آئیے آئیے آئیے، آپ نے اسلام کے دامن میں آ گئے، دین حق قبول کر لیا۔ یہ ایک رات کا مسلمان، نیو مسلم، جمعرات کو کلمہ پڑھا، جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اسے پہلی صف میں لا کے بٹھا دیا، وہ پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ خطبہ شروع ہوا، خطبہ ختم ہوتا نہیں جب تک اہل بیت کی برائی نہ ہو۔ جب انہوں نے خطبہ شروع کیا تو کہنے لگے اصل میں ابو طالب ایسے تھے، نبی نے آخری وقت میں کہا چچا کلمہ پڑھیے اور یہ پڑھیے، انہیں نہیں پڑھا، لیے اور وہ۔ یہ بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ برائی کن کی کر رہا ہے، جن کی تاریخ پڑھ کے میں اسلام لایا، ہائے ہائے ہائے، جن کے کیریکٹر سے امپریس ہو کر میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، جس کردار سے متاثر ہو کر میں دامن اسلام میں آیا، انہی کی یہ برائی کر رہا ہے۔ خیر اب کرے کیا، پہلی صف میں بیٹھا، خطبہ ہو رہا ہے، ہو گئی صاحب، خطبہ بھی ہو گیا، جمعہ بھی۔ تو جمعے کے بعد جتنے نمازی تھے سب چلے اپنے گھر، یہ چلا ان کے پیچھے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ اب تو جمعہ بھی پڑھ لیا، اپنے گھر جا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضرت آپ نے بڑا احسان کیا، مسلمان بنایا، ایک احسان اور کریے۔ کہ وہ کیا؟ کہ آپ مجھے اپنا داماد بھی بنا لیں۔ دیکھیے یہ نہ روایت کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے، یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا گزرا ویسا مورخین نے لکھ دیا کہ آپ مجھے اپنا، اس کے حوصلے کی داد دیجئے۔ ایک نارمل آدمی ہے، اتنے بڑے ڈکٹیٹر سے کہہ رہا ہے، حاکم سے کہہ رہا ہے آپ مجھے اپنا۔ انہوں نے سر سے نیچے سے اوپر تک گھور کے دیکھا اور کہنے لگے میں تجھے اپنا داماد بناؤں۔ اب ظاہر یہ ہے کہ لفظوں میں لہجہ لاؤں کہاں سے، بالکل بات یہ کہ کہاں تو ہے، کہاں تیری حیثیت، کہاں میں تجھے اپنا داماد بناؤں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مسلمان نہیں، کلمہ پڑھایا ہے نا کلمہ، کہا نہیں مسلمان تو ہے، تو کہا پھر بنا لیجئے۔ کہا نہیں میں تجھے اپنا داماد نہیں بناؤں گا۔ کہا صاحب اتنی جلدی نہیں ہے، 2 دن بعد جواب دے دیجئے گا، سوچ سمجھ لیجئے۔ کہا بالکل فائنل ڈیسیزن، میں تجھے اپنا داماد، بھئی کیوں، کیا میں مسلمان؟ کہا نہیں تو تو مسلمان ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہا اس لیے نہیں بناؤں گا کہ تیرا باپ مسلمان نہیں، اس لیے نہیں بناؤں گا کہ تیرا باپ مسلمان۔ اس نے کہا حضرت معاف کریے گا، آپ کی بیٹی میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، رشتہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، آپ باپ تک کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں میں کافر باپ کے، بس اسی بات میں عجیب جملہ ہے یہ، میں کافر باپ کے، انہوں نے کہا میں کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ جس کا باپ کافر ہو اس کو میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا صاحب جانے دیجئے، چھوڑیے نہ بنائیے، یہ چیپٹر یہیں بند کر دیجئے، میرے 2 سوال ان کا جواب دے دیجئے۔ کہا وہ کیا؟
کہا آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ یہ تو سب سمجھ جانا چاہیے میرے بھائی، آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کا کیسی بات کر رہا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے؟ کہاں اللہ کا رسول، کہاں میں، کہاں وہ؟ کہا آپ سے رسول اللہ افضل؟ کہا بے شک۔ کہا دوسرا سوال، آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ کہا کہاں رسول پاک کی بیٹی؟ کہا میری بیٹی۔ کہا آپ سے رسول اللہ افضل، آپ کی بیٹی سے رسول پاک کی بیٹی افضل، پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد نہیں بناتے، پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد نہیں بناتے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ کافر، اس لیے کہ میرا باپ کافر۔ تو حضرت اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتے جس کا باپ کافر، تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کیوں دے دی؟ افضل رسول نے افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کیوں دے دی؟ کہنے لگا کہ کون کہتا ہے ابو طالب کافر تھے؟ کون کہتا ہے؟ کہا آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آپ ہی فرما رہے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا نہیں وہ محسن تھے، وہ مومن تھے، ان کا اسلام پر بڑا احسان ہے، ان جیسا تو کوئی مومن ہی نہیں۔ کہا بھئی عجیب مسلمان ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ کے گھر میں جھوٹی بات، یہاں کچھ ہے؟ آپ چیپٹر بند کرو، اب جمعے کے خطبوں میں یہ اعلان نہ کرنا ورنہ بات بہت دور تک جائے گی۔ اصل میں ابو طالب سے عداوت ہے اور خدیجہ سے دشمنی ہے۔ بس وقت نہیں رہا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ابو طالب سے عداوت صرف اس لیے ہے کہ ابو طالب باپ ہیں علی کے۔ خدیجہ سے دشمنی صرف اس لیے ہے کہ خدیجہ ماں ہے زہرا کی۔ بس دشمنی علی و فاطمہ سے ہے، لیکن یہاں کریں کیا؟ تو وہاں پہنچ گئے ابو طالب تک، یہاں آ گئے خدیجہ تک۔ کمالات ابو طالب کی ترقی کا نام علی ہے، کمالات خدیجہ کی ترقی کا نام زہرا ہے۔ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے، انبیاء جس کی تعظیم کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ نبی جملہ انبیاء، سارے انبیاء سارے نبی، جس کو سلام کرنا باعث فخر سمجھے وہ مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جس کے دروازے پہ آ کے سلام کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مسلسل دروازے بطول پر نبی آ کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ، رسالت کی کان، اہل بیت نبوت، تم پر میرا سلام ہو۔ اور ایک دو بار اذا دخلت فاطمہ قام علیہ رسول اللہ، جب بھی زہرا آتی ہیں رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا زمانے نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا دنیا نے نہیں دیکھا تھا؟ میرے عزیزو، ساری شیعہ قوم میں اس وقت عزائے فاطمیہ کی مجلس برپا ہے۔ تاریخ شہادت 3 جمادی الثانی، ایک روایت کے مطابق 13 جمادی الاول، تو 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی کے درمیان ذکر زہرا برپا ہے، ذکر سیدہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی جگہ بچی نہیں ہے جہاں زہرا کی مظلومیت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ نبی کی بیٹی کتنی مظلوم ہے، زہرا کو کتنا ستایا گیا۔ میرے عزیزو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مصیبت ایسی ہے کہ اگر ساری مقتل، ساری کتابیں خاموش ہو جائیں تو زہرا کا مرثیہ اور اس جملہ کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں جو دنوں پہ پڑتی تو بھی تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ میرے عزیزو، ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماں کے مصائب سے بیٹے کے مصائب تک آیا جائے۔ ماں زہرا ہے،
شہزادی نے، کیونکہ شہزادی کی تو ولادت کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا، رسول کے ذریعے سے خبر ہو گئی کہ میرا حسین کربلا میں پیاسا شہید ہوگا، میرا حسین کربلا میں بھوکا مارا جائے گا، میرے لال کو 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا۔ تو شہزادی خصوصی توجہ اور اکثر کہا کرتی تھیں، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ زہرا کو بڑی تمنا تھی کہ میرے کربلائی بیٹے پر آنسو کون بہائے گا۔ میرے عزیزو، جب سے کربلا ہوئی ہے حسین کی عزا کم نہیں ہوئی ہے، حسین کا ذکر کم نہیں ہوا ہے، ذکر بڑھا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور کبھی سوچئے گا بھی نہیں کہ ذکر کتنا بڑھا، اس لیے کہ ذکر بڑھانے والے ہم نہیں ہیں، ذکر بڑھانے والا خدا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میرے لیے ہو تو ہم تمہارے لیے ہیں، اور جب اللہ کسی کے ذکر کی ذمہ داری لے لے تو انسان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہاں کہاں فرش عزا بچھی ہوئی ہے، کہاں کہاں مظلوم کا ماتم ہو رہا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جناب زہرا کی جہاں ساری وصیتیں ہیں، انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، علی میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا، اس حسین کا خیال رکھنا، میرا بیٹا حسین رات کو اکثر پانی مانگتا ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میرے عزیزو، حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا 28 رجب کی رات کو جب نانا کی قبر پہ جا رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، پیروں کے جما کے بڑے مطمئن انداز سے جا رہے ہیں، بھائی سے ملنے کے لیے یہی انداز ہے۔ لیکن جب ماں کی قبر کے پاس حسین جانے لگے تو عزیزو ایسے نہیں گئے، بلکہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش کے لیے بڑھتا۔ حسین اس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے، اماں اماں، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، آواز آئی میرے لال یہ دکھیا ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، اے میرے لال حسین یہ ماں تیرا ساتھ نہ چھوڑے گی۔ حسین کربلا میں آ گئے، 10 محرم کا دن آیا، لاشوں پہ لاشیں لائے حسین۔ جب ایک مرتبہ کوئی نہ رہا، زہرا کا لال خیمے میں آیا۔ عزیزو، امام حسین کی رخصتی قیامت کی رخصتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو بھی گیا بیویوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ابھی مولا حسین موجود ہے، بہنوں کو یہ تھا ہمارا بھیا موجود ہے، بیٹیوں کو تھا بابا موجود ہے۔ لیکن جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، ابھی حسین نے کچھ کہا بھی نہیں، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، بیویوں میں ایک تلاطم تھا، گریا تھا، اس لیے معلوم تھا کہ اب حسین کے بعد ہمارا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ میرے مولا نے خیمے میں آنے کے بعد بیویوں کو دیکھا، کبھی جناب زینب کو دیکھا، کبھی لیلا کو، کبھی ام رباب کو، ایک ایک بیوی کو حسین دیکھتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب بیویوں کو سلام کیا، بہنوں سے رخصت ہونے لگے۔ بہنوں نے کہا بھیا ہم حلقہ بناتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ یہ کہتے ہوئے زینب خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، بہنوں خدا حافظ۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ امام حسین اس انداز سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جناب امام حسین جب رخصت ہونے لگے تو ذوالجناح جس نے میرے مولا کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ بھی پیاسا تھا، خیمے کے دروازے پہ ذوالجناح کھڑا ہے۔ امام حسین جیسے ہی خیمے سے نکلنے لگے، جناب زینب نے اپنے بھائی کا بازو پکڑا، کہا بھیا مقتل کی طرف جانا لیکن ذرا دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ جانا، تاکہ دیر تک بہنیں اپنے بھائی کو دیکھ سکے، تاکہ دیر تک بہنیں اپنے بھائی کو دیکھ سکیں۔ یا ابن زہرا محلا محلا، بھیا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف بڑھنا۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ امام حسین خیمے سے جب نکلے تو عزیزو بہنیں تو دیکھ ہی رہی ہیں، جناب زینب دیکھ رہی ہیں۔ امام حسین جیسے خیمے سے باہر نکلے، فنظر یمینا و شمالا، حسین نے کچھ نہیں کہا، داہنی طرف دیکھا،
بائیں طرف دیکھا، زبان سے کچھ نہ کہا، بہن سمجھ گئی میرا بھیا کیا دیکھ رہا تھا۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے باہر نکلی، کہا بھیا فکر نہ کر، اگر عباس و علی اکبر نہیں ہے تو آج بہن اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار، آج بہن اپنے بھائی کو سوار کرائے گی۔ عزیزو جناب زینب نے نظام فرس کو پکڑا، امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا، شہزادی خیمے میں آئیں۔ حسین کے مزاج سے آشنا ہے ذوالجناح، میرے مولا نے کبھی ذوالجناح کو کوئی تعزیانہ نہیں مارا، کوئی اذیت نہیں دی، اشارہ سمجھتا تھا۔ حسین دھیرے چلنے کے لیے کہتے تھے چلتا تھا، رکنے کے لیے رک جاتا تھا۔ جیسے ہی میرا مولا ذوالجناح پہ بیٹھا، کہا اے میرے اسب وفادار، آج کے بعد حسین تجھ پہ سوار نہ ہوگا، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ عزیزو ذوالجناح جو اشارے پہ چلتا تھا آج قدم نہیں اٹھایا۔ دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، ذوالجناح نے پیر نہ اٹھایا۔ میرے مولا نے کہا ذوالجناح تو پیاسا ہے، چل فرات میں تجھے پانی پلا دیتا ہوں۔ عزیزو جیسے ہی پانی کا نام سنا اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ جب میرے مولا نے دیکھا ذوالجناح کے سموں سے وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی سکینہ لپٹی ہوئی ہے، اے میرے بابا کے سوار۔ عزیزو امام حسین گھوڑے سے اترے، زمین کربلا پہ زہرا کا لال لیٹ گیا، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ میں کہوں گا اے بی بی سکینہ، آج کے بعد بابا کا سینہ نہ ملے گا بلکہ ملائی کے تماچے ہوں گے۔ جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ لیٹی، بابا کے سینے پہ لیٹنا تھا، جناب سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے نا، وہ 4 برس کی بچی چونک کر اٹھی اور کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، بابا جائیے میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں۔ حسین کو بڑی حیرت ہوئی، ایک مرتبہ بچی کو دوبارہ سینے سے لگایا، کہا سکینہ ابھی تو روک رہی تھی، اب خدا حافظ کہہ رہی ہو؟ کہا بابا جب میں آپ کے سینے پہ سوئی تو دادی زہرا خواب میں آئی، کہا سکینہ میرے حسین کو بھیج دے، میں اپنے لال کا مقتل میں انتظار۔ اے بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ عزیز و جناب سکینہ خیمے میں گئی، مصلی لگایا، حسین آئے، مقتل میں آئے، جہاد کیا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ زہرا کے لال نے چند لمحے کے لیے اظہار شجاعت کیا ہے۔ فوجیں بھاگنے لگیں، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگیں، ادھر کوفے کی دیواروں تک فوج یزیدی پہنچ گئی، لیکن ادھر آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا۔ آواز کا آنا تھا، زہرا کے لال نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں قریب آ گئیں۔ زہرا کا لال تنہا ہے، کربلا کا میدان ہے، لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ میر انیس نے کہا چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا۔ آئے میرا مولا، جب گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، زین سے زمین کی کتنی دوری ہے، لیکن حسین کو زین سے زمین تک آنے میں بہت دیر لگ گئی، اس لیے میرا مولا کا جسم اطہر تیروں پر معلق تھا۔ حسین کا سجدہ آخر، ملعون کا کند خنجر، ہائے زینب، ہائے بیبیاں۔ ارے میرے عزیزوں بس یہ جملہ سنیے گا، 11 محرم کو جب بہنیں بھائی کے لاشے پہ آئی ہیں تو زینب کا یہ جملہ، کیا یہ میرا بھیا ہے؟ بہن بھائی کو پہچان نہ سکی، لاش حسین کو اس قدر پامال کر دیا گیا تھا کہ بہنیں اپنے بھائی کے لاشے کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔
معبود تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا اس ذکر کا ثواب مرحوم جن کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی پروردگار ان کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جو مرحومین دنیا سے گزر چکے پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب محمد باقر صاحب ابن جناب محمد سبطین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔